بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے بیت المقدس کی طرف روانگی اور جبارین سے آمنا سامنا اور میدان تحیہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر کی حدود سے نکل گئے اور بیت المقدس کے سامنے پہنچے تو وہاں آپ کا سامنا ایک جابر قوم سے ہوا۔ یہ قوم حیثیین، فزارین اور کنعانیین وغیرہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ اور ان قوموں کے ساتھ جنگ کرو اور انہیں بیت المقدس سے مار بھگاؤ، کیونکہ یہ شہر اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ ملک تمہیں دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے انکار کر دیا اور جہاد سے منہ موڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خوف مسلط کر دیا اور انہیں طیہ کے صحرا میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا۔ وہ اس میں ایک عرصے تک خانہ بدوشوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے اور تقریباً 40 سال تک انہیں فلسطین میں داخل ہونا نصیب نہ ہوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ ترجمہ۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہوا جب بنائے اس نے تم میں سے انبیاء اور بنایا تمہیں حکمران اور عطا فرمایا تمہیں جو نہیں عطا فرمایا تھا کسی کو، سارے جہانوں میں۔ اے میری قوم، داخل ہو جاؤ اس پاک زمین میں جسے لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اور نہ پیچھے ہٹو پیٹھ پھیرتے ہوئے، ورنہ تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، اس زمین میں تو بڑی جابر قوم آباد ہے اور ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں جب تک وہ نکل نہ جائیں وہاں سے، اور اگر وہ نکل جائیں اس سے تو پھر ہم ضرور داخل ہوں گے۔ اس وقت کہا، ان آدمیوں نے اللہ سے ڈرنے والوں سے تم نے انعام فرمایا تھا، اللہ نے جن پر کہ بے دھڑک داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے، اور جب تم داخل ہوگے دروازے سے تو یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر ہو تم ایماندار۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم تو ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں قیامت تک جب تک وہ وہاں ہے، پس جاؤ تم اور تمہارا رب اور لڑو ان سے، ہم تو یہاں ہی بیٹھیں گے۔ موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، میں مالک نہیں ہوں بجز اپنی ذات کے اور اپنے بھائی کے، پس جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اس نافرمان قوم کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہ سرزمین حرام کر دی گئی ہے، ان پر 40 سال تک سرگراں پھریں گے زمین میں، سو نہ غمگین ہو آپ اس نافرمان قوم کے انجام پر۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر ارزانی دینی و دنیاوی فضل و احسان کا ذکر کر رہا ہے اور راہ حق میں دشمنان خدا کے ساتھ جنگ کا حکم دے رہا ہے۔ سورہ مائدہ ترجمہ۔ اے میری قوم، داخل ہو جاؤ اس پاک زمین میں جسے لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اور نہ پیچھے ہٹو پیٹھ پھیرتے ہوئے، یعنی انہی پاؤں پر پیچھے کی طرف نہ پلٹو، اور اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنے میں بزدلی کا مظاہرہ نہ کرو، ورنہ تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے، یعنی نفع کے بعد تمہیں خسارے کا منہ دیکھنا پڑے گا اور کمال کے بعد زوال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورہ مائدہ ترجمہ۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، اس زمین میں تو بڑی جابر قوم آباد ہے۔ اس جابر قوم سے ڈر گئے، حالانکہ وہ فرعون کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہوتا ہوا دیکھ چکے تھے، جو اس قوم سے زیادہ جابر اور ظالم تھا۔ اس کے پاس افرادی قوت بھی زیادہ اور جنگجو بھی کثرت سے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ کہنا کہ یہ لوگ بڑے جابر ہیں قابل مذمت تھا، اور ان کی یہ حالت ملامت کے لائق تھی۔ دشمن سے جنگ کرنے سے پہلو تھے، انہیں زیب نہیں دیتی تھی کہ اور شکی مردود قوم کے مقابلے میں
میں باغ کھڑا ہونا ان اہل ایمان کے لیے بڑے افسوس کی بات تھی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔